ہم خاموش ہیں اور ناجائز اسرائیلی ریاست آج بھی معصوم فلسطینی عوام پر ظلم و جبر جاری رکھے ہوئے ہے۔ صہیونی ریاست کسی بھی طور پر ظلم و جبر کی راہ سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جان چکے ہیں کہ مسلم دنیا چاہے مشرق وسطیٰ کی عرب ریاستیں ہوں یا دیگر دنیا کے مسلم ممالک، سب کے سب ہمارے سامنے بے بس ہیں اور ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اسرائیل کی سوچ ہے کہ ہم نے مسلم دنیا کو آزمانا تھا، آزما لیا۔ سب کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ سب کے سب اپنی جان کی امان چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس ہمیں کچھ نہ کہا جائے، فلسطین میں جو چلتا ہے اسے چلنے دیں، ہمیں کیا۔ لیکن ایسا زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ فلسطینی عوام اپنی آزمائش میں پوری اتر چکی ہے، لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی؟ نہیں، ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہم تو یہ بھول چکے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم بھی وقتی طور پر فلسطین میں ہونے والی جارحیت کو بھول بیٹھے تھے۔ ہم بھی خطاوار ہیں، ہم بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں، صہیونی ریاست اپنے مقاصد میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف غزہ میں ظلم و جبر کے پہاڑ ڈھاتے ہوئے فلسطینی عوام کی نسل کشی جاری ہے اور دوسری طرف فلسطین کے دوسرے حصے یعنی ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل اپنی توسیع پسند پالیسی کے تسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ جمعرات کو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاتز اور وزیر خزانہ بزالل سموٹرچ نے اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اسرائیلی حکومت ویسٹ بینک میں مزید 22 غیر قانونی بستیاں قائم کرے گی، جس کے ساتھ کچھ اسرائیلی چوکیوں کو قانونی حیثیت بھی دے گی جن کو اس سے قبل قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ اسرائیلی وزراء کا کہنا ہے کہ نئی بستیوں کی تعمیر سے جوڈیا اور سماریہ پر ہمارا ہولڈ پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط ہوگا۔ یہ ایک اسٹریٹجک قدم ہے جو ایک ایسی فلسطینی ریاست کے قیام کو روکتا ہے جو اسرائیل کو خطرے میں ڈالے گا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ جو خود اسرائیل میں غیر قانونی طور پر آباد ہوئے تھے، مغربی بینک کے اسرائیل کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا ایک تاریخی فیصلہ ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پارٹی لیکوڈ کی طرف سے حکومتی فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے فیصلے once in a generation لیے جاتے ہیں۔ اس فیصلے کے ساتھ اسرائیلی حکومت کا اردن کے ساتھ سرحدی علاقے پر کنٹرول پہلے کی نسبت مزید مضبوط ہوگا۔ ماضی کی بات کی جائے تو گزشتہ 3 دہائیوں سے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ویسٹ بینک میں پہلے ہی 200 سے زائد بستیاں بنائی جا چکی ہیں، جہاں 5 لاکھ سے زائد غیر قانونی اسرائیلی آباد ہو چکے ہیں۔ 22 مزید بستیوں کے قیام کے ساتھ مزید غیر قانونی اسرائیلیوں کی آبادکاری کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر مغربی بینک میں فلسطینی آبادی کی بات کی جائے تو اس کی کل تعداد 30 لاکھ سے زائد ہے، جو اس وقت اسرائیلی ملٹری کے تسلط میں رہنے پر مجبور ہے، اور مزید بستیوں کی تعمیر کا واضح مطلب ہے کہ مزید فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا جائے گا۔ اسرائیلی پلان کے تحت، جیسے کہ اسرائیلی وزیر خزانہ کہتے ہیں، 2 ریاستی حل جس میں مشرقی جیروسلم، غزہ اور ویسٹ بینک کو شمار کیا جاتا ہے، اس کا خواب بھی ادھورا رہ جائے گا۔ فلسطینی آبادی اور انسانی حقوق گروپس کی طرف سے اسرائیلی اقدام کی مذمت کی گئی، لیکن سننے والا کون ہے؟ گزشتہ 20 ماہ سے جاری غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی اور ویسٹ بینک میں آبادکاری کے نئے پلانز اس بات کی دلیل ہے کہ اسرائیل نہ کبھی اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں کے تحت 2 اسٹیٹ سولوشن چاہتا تھا، اور اسرائیلی حکومت کے ایکشنز اس بات کی دلیل بھی ہیں کہ بہت جلد اسرائیل غزہ کی طرح مغربی بینک سے بھی فلسطینی آبادی کو اردن میں دھکیلنے کی بات کرے گا۔ عرب ممالک جو 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں، وہ یہ جانتے ہوئے بھی لا علم بنے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کی راہ میں ان کے بیانات کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہمیں ایک بار پھر سوچنا ہوگا۔ 7 اکتوبر کو حماس کا اسرائیل پر حملہ، اسرائیلی انٹیلیجنس کا فیلئر، کیا اس بات کی دلیل ہے کہ حماس نے 2 ریاستی حل میں حائل آخری رکاوٹ بھی ختم کر دی؟ اسرائیل کو غزہ اور پھر ویسٹ بینک پر چڑھائی کا جواز بھی مل گیا۔ مستقبل قریب میں ہمارے سامنے مکمل حقیقت عیاں ہوگی اور سب کردار کھل کر ہمارے سامنے ہوں گے، لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ ہم نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا۔